بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کا پاکستان بچاؤ مارچ جو کہ صحت مزار قائد کراچی سے شروع ہوا، عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے اپنے رستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اس وقت پاکستان کی عوام اور پاکستان جس مشکلات سے گزر رہے ہیں ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور تحریک لبیک پاکستان کے مقاصد جو کہ ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو بلند کر رہا ہے، ان تمام مقاصد کے لیے اور پاکستان کا جو تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے اسلام، پاکستان اور عوام، ان مقاصد کے حصول کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا یہ مارچ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف ابھی کچھ ہی لمحوں بعد روانہ ہونے والا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی، دینی، مذہبی، معاشی عدم استحکام ہے۔ اس کے جو اثرات پاکستانی عوام پر، پاکستانی قوم پر اور ملک پر پڑ رہے ہیں، ان سب کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے اور اس منشور کو آگے رکھ کر چلنے کے لیے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، جو مقصد ہمارے بڑوں نے سامنے رکھ کر پاکستان، اس خطہ ارض میں پاکستان کے وجود کو قیام میں لایا، اس مقصد کے حصول کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جا رہی ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان کی جو موجودہ مہنگائی ہے، اس میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں جو آسمان کے ساتھ جا لگی ہیں، ان کے خلاف، اور اس وقت جو مہنگائی کے، چکی کے، ظلم کے، بدامنی کے، اور جو پاکستانی قوم کا حال کر دیا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہے، عدل نہیں ہے، یہاں پر تھانہ کلچر، پٹوال کلچر اور سارے ان ازم نے جس نے بھی پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، وہ جابرانہ نظام ہو، ظالمانہ، سردارانہ اور جو بھی نظامات ہیں، ان کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کا یہ پاکستان بچاؤ مارچ ہے۔ اور اس ظالم سے بچاؤ مارچ ہے جو 76 سالوں میں اس پاکستان کے اوپر مسلط ہے، وہ کسی بھی روپ میں ہے، وہ رنگ، نسل اور جناب دین کے نام پر، سیاست کے نام پر، طاقت کے نام پر، جس نام پر بھی مسلط ہے، اس سے پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان مارچ الحمدللہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اور جس طرح اہلیان سندھ خصوصاً اور اہلیان پنجاب نے جس طرح محبت کا اظہار کیا ہے، اور جو ان کی آنکھوں کی چمک اور رونق تحریک لبیک پاکستان کے اس مارچ کے پہنچنے کے اوپر سامنے آئی ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر ظلم انشاءاللہ مٹنے والا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ آنے والا ہے۔ اور جو کچھ 76 سالوں میں اس وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کیا، اب اس کے احتساب کا وقت آنے والا ہے، اس کے اندر جو جو ملوث ہے اس کے بھی اب مٹنے کا وقت آنے والا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اپنی درست سمت کی جانب، جس سمت کے لیے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، اس جانب بڑھنے والا ہے۔ بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، آپ کو نصف سفر مبارک ہو۔ اب اسلام آباد آپ سے 4 قدم دوری ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو ملک میں سیاسی انتشار ہے اور ایک خاص پارٹی کے احتیاط بند کر دیا گیا ہے، اور آپ جو امن اور صلح کی خیر کے دائی ہیں، جو اس وقت سیاسی ڈیوائڈ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا آپ اپنا کوئی رول ادا کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ آج کا رونا تو نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا رونا ہے۔ یہ تو محسن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر، پھر فاطمہ جناح سے لے کر، پھر مجیب الرحمان سے لے کر، پھر بھٹو صاحب سے لے کر، پھر جناب آگے چلتے ہوئے آج تک یہ سلسلہ پہنچا ہے۔
اس کے اندر ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. اگر مزید بھی جہاں ہم سمجھتے ہوئے کہ ہماری ضرورت ہے، انشاءاللہ ملک، قوم اور ملت کے لیے کھڑے رہیں گے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور دوسری بات ہے کہ یک طرفہ ٹریفک اس کے ہم قائل نہیں ہیں. اگر عدل ہو تو سب کے لیے ہو، اور اگر جناب احتساب ہو تو سب کا ہو، اور اگر پکڑ میں آئے تو سارے پکڑ میں آئیں. اور ایک کے ساتھ کسی خاص وجہ سے یا خاص سے ہم اس کے پہلے بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی خلاف ہیں. جو مارچ ہے یہاں پہ، یہ صرف مارچ چل تک رہے گا کہ اس کے علاوہ کچھ اور آپ کا پلان ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب جو ملک کی صورتحال، سیاسی صورتحال ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال الیکشن کے کوئی امکانات ہیں اور ٹی ایل پی اس چیز کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، آپ نے سوال کیا کہ ہم مارچ کی حد تک رہیں گے یا ہمارے مطالبات ہیں. بہت سارے مطالبات ہیں جن میں ایک ناموس رسالت کا سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ جو حالیہ گستاخیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف بالفور عملی اقدامات کیے جائیں. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ قوم کے اندر جو مہنگائی کے اندر پیسا گیا ہے وہ مطالبہ ہے. تیسرا ہے قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. اور اس کے بعد بہت سارے مطالبات ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی قومی زبان کو پاکستان کے اندر عملی طور پر، سرکاری طور پر دفاتر کے اندر کیا جائے. جب باقی قومیں اپنی قومی زبان میں اپنا نظام چلا سکتی ہیں تو پاکستانی قوم اور پاکستان میں اردو کا نظام نہیں چل سکتا ہے. یہاں انگریز کا نظام 1947 سے لے کر آج تک، جس کی ہم شاید اے اور بی بھی نہیں بدل سکے، اس کو بدلنے کا وقت ہے. اور اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے، جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، ایگریکلچر ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، جو ہمیں ریلوے ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. ہر چیز جو وہ ہمیں دے کر گئے تھے وہ اسی طرح سے چل رہی ہے. ہم نے ان 76 سالوں میں کچھ بھی نیا نہیں کیا، بس یہ کیا ہے کہ جو بلوچ ہمارے ساتھ تھے وہ آج ناراض ہو گئے ہیں. جو اہلیان سندھ ہمارے ساتھ پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے آج وہ ناراض ہیں. جو جناب خیبر پختونخوا کے ناراض تھے پاکستان بنانے کے اندر، جنہوں نے کہا تھا یہاں بارڈر کے اوپر فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہم جب تک زندہ ہیں، آج وہ بھی پاکستان سے ناراض ہیں. تو یہ ہماری اپنی پالیسیاں اور ان پالیسیوں کو درست کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے مختلف میدان میں دیں گے. وہاں پہ اپنے مطالبات دیکھیں جی، بجٹ میں تو انشاءاللہ ریلیف ہوگا، ضروری ہوگا، وہ تو ہمارے مطالبات میں ہے نا ساری چیزیں. رہی بات کہ یہ تو ان سے سوال ہونا چاہیے جنہوں نے بڑا سمجھدار وزیر خزانہ بلایا ہے اور کہا تھا کہ ڈالر کو کنٹرول کرے گا. تو ڈالر تو اس وقت 300 سے بھی اوپر کی اڑان بھر رہا ہے، اور جنہوں نے کہا تھا ہم معیشت قابو کر لیں گے، یہ تو سوال ان سے ہوگا. اور وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آمنا سامنا ہوگا اور ہم ان کو بیٹھیں گے کہ کون سی جگہ پر معیشت کیسے درست ہو سکتی ہے. یہ جب ہمارے ساتھ کہیں بیٹھے یا ہمارے سامنے آئے تو انشاءاللہ ان کو بتایا جائے گا. آپ صاحب بتائیے گا کہ پاکستان بچاؤ مارچ کے لیے آپ کراچی سے نکلے، اس وقت لاہور پہنچ چکے ہیں. اسپیشلی پاکستان بچاؤ مارچ ہے، بجٹ جو یہ پیش کیا جا رہا ہے، اگر یہ عوام دوست نہ ہوا تو آپ پاکستان کو کیسے بچائیں گے اور پاکستانی عوام کو کیسے بچائیں گے؟ اس وقت صرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، بجٹ اگر عوام دوست نہ ہوا تو ہم عوام دوست بجٹ وائٹ پیپر کی شکل میں جاری کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ مراد، یہ اشرافیہ کو سہولیات کم کہہ کے قوم کو سہولیات دی جا سکتی ہے. اس وقت 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے قوم کو بھوک سے بچانا. آپ نے دیکھا ہم کئی شہروں سے گزرے، یہ کے اندر 10 بچوں کے والد نے خودکشی کی. ہم وہاں جس دن مارچ لے کر پہنچے کیا. اس کے بعد صحت ہے اور اس کے بعد تعلیم ہے. یہ تینوں چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہماری ٹیم تیار کر رہی ہے. اگر حکومت وقت نے عوام دوست بجٹ نہ دیا تو پھر ہم اس کے مقابلے میں آج بھی اب تیار ہے وہ ساری باتیں بتانے کے لیے، لیکن وہ پریس کانفرنس میں نہیں بتائی جاتی. وہ تو وائٹ پیپر میں ہم جاری کرنے جا رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ یہ مراد ہیں جن کو کم کر کے احساس پروگرام کو ختم کر کے اگر اسمال انڈسٹریز لگائی جائے تو قوم کو بہت ساری سہولیات ملے.
بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر قوم کروڑوں پر اگر نام جناب گھسیٹا جائے اور اگر سماج انڈسٹری یا کوئی قوم کو جناب روزگار دیا جائے تو وہ لوگ جن کا 2000 سے کچھ نہیں بننے والا اس پیسے سے اگر کوئی روزگار لگا دیا جائے تو بہت سارا سہولیات ہو سکتی ہے۔ اچھا حسن یہ بتائیے گا کہ کراچی سے یہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں تو اس کے دوران کوئی حکومت کے ساتھ آپ کے جو آپ نے مطالبات رکھے ہیں اس سے کوئی بات ہوئی ہے اور اگر اسلام آباد پہنچتے ہیں اور مطالبات نہیں مانے جاتے تو دھرنا دینے کا پروگرام ہے کیا پروگرام؟ ابھی ہمارا مارچ چل رہا ہے اور مطالبات چل رہے ہیں، جب نہ مانے گئے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے منوانا کیسے ہے، وہ آپ کو وقت رہا ہے۔ سوال تو اب آیا ہے، سوال یہ ہے کہ استحکام پاکستان کے نام پر پاکستان کا مزید استحصال ہونے جا رہا ہے۔ جن کا اپنے کارناموں کا وزن ان کے گھٹنے نہیں اٹھا سکے وہ قوم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں گے؟ وہ تو بھاگ کر گئے ہیں اور 100 کیا کہتے ہیں قائدین جمع ہو گئے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ کرے ایسے ہی ہیلی کاپٹر کی سائریں کارکنان بھی کریں اور اللہ کرے ان کو بھی نصیب ہو جائے اور یہ بن جائے، لیکن پاکستان کو ایک اور تجربے کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے، اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا اور پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، باقی کسی کے سر پر نہیں سر۔ یہ بتائیے کہ آپ کا لہجہ خلاف محفوظ بڑا نرم ہے، کیا مولانا فضل الرحمان کی طرح جو امن جمہوریت کے قائل ہو گئے ہیں اور کیا اب آپ جمہوریت کے اور قبولیت کا سفر طے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا لہجہ پہلے بھی نرم ہے اور آئندہ بھی نرم رہے گا، لیکن گستاخان رسول کے خلاف ہمارا لہجہ ہمیشہ گرم رہے گا، پاکستان کے غداروں کے خلاف ہمارا لہجہ ہمیشہ گرم رہے گا، ہماری آنکھیں بھی شعلے نکالیں گی، ہمارے گلشن سے بھی شرارے پھوٹیں گے۔ آپ نے سوال کر کے منہ نشک کر لیے بس آپ سے مخاطب اور ہمارا رہی بات جب قوم کی اصلاح کی بات ہوگی، جب ہم سمجھائیں گے لوگوں کو تو پھر ہم ایسے ہی لہجے میں بتائیں گے، جب عمل کا وقت آئے گا یا کوئی ڈھیٹ بن جائے گا تو پھر ہمارا لہجہ گرم ہو جائے گا۔ تھینک یو جی بہت۔ چودھری صاحب آخری سوال یہ ہے کہ 295C پر آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی اور پاکستان کے اندر بہت ساری گستاخیاں جو ہیں ان کا جاری رہنا ایک افسوسناک امر ہے۔ کیا جو جس گستاخوں کے خلاف آپ نکلے ہیں کیا اس میں سزا دلوانے کی شک شامل ہے، اور اگر 295C کو ختم کرنے کی کوئی بات کی جاتی ہے جس طرح بین الاقوامی طور پر ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ختم کرنے کی کوشش جاری ہے، تو کیا اس کے اوپر آپ لائحہ عمل اختیار کریں گے؟ دیکھیں 295C انشاءاللہ یہ ریاست پاکستان مملکت خداداد پاکستان ہے، یہ اس میں 295C کبھی ختم نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے کہ اس میں رہنے والے تمام مسلمانان پاکستان ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی عاشقان رسول ہیں، اور اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ اس وقت تک الحمدللہ 295C پاکستان کے آئین کا قانون کا حصہ ہے۔ رہی بات کہ گستاخان رسول کو عملی سزا، اس کے لیے ہم جو مطالبات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے CBD کاؤنٹر بلیسفیمی ڈپارٹمنٹ۔ جس طرح کے ملک میں جب دہشت گردی کی لہر دوڑی تو CTD بنایا گیا، اسی طرح کا یہ ایک ادارہ بنایا جائے جس کا کام ہی صرف یہ ہو کہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے یہود و نصارہ کی جو یہاں سازشیں ہیں اور عالمی جناب استعمار یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ان معاملات میں الجھے رہیں۔ ناموس رسالت پر میں نے کمزور سے کمزور مسلمان کا بھی موقف کمزور نہیں دیکھا، وہ عملی طور پر کمزور ہو سکتا ہے لیکن عشق رسول میں ناموس رسالت میں اس کا موقف کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے 295C محفوظ ہے۔ ہاں اس کا عملی نفاذ کے لیے انشاءاللہ ہم یہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ اس کا ٹرائل سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، جس طرح کہ ایک ریپ کیس میں زینب کیس میں ایک اس کو ماڈل بنایا گیا اور اس کو سپیڈی کر کے پوری قوم کے سامنے مجرم کو سزا دی گئی، اسی طرح جو پوری امت کے غدار ہیں، پوری ملت کے غدار ہیں اور لاکھوں دلوں کو، کروڑوں اربوں دلوں کو زخمی اور چھلنی کرنے والے ہیں، ان کو بھی سزا پھر فور دی جائے تاکہ قوم کا کلیجہ ٹھنڈا ہو سکے۔ بہت شکریہ۔
आदमी सब्सक्राइब कर रहे हैं यार। या